اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو ایمان اور عمل صالح سے متعلق جاری ہے۔ پہلی بحث جو کہ ایمان کے بارے میں کی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ تو انیشلی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ایمان تصدیق کرنے اور مان لینے کے معنی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں کہ خدا ہے، بلکہ ایمان اس صورت میں کہا جائے گا جب ہم تصدیق بھی کریں کہ خدا وجود رکھتا ہے۔ فرعونیوں کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے، سورہ نمل آیت نمبر 14، ان کے دل یقین رکھتے تھے لیکن ظلم و تکبر کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ اس آیت سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعونی لوگ مکمل طور پر یہ جانتے تھے کہ خدا موجود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خدا کے پیغمبر بھی ہیں، لیکن اپنی بالادستی کے جذبے کو قائم رکھنے کی وجہ سے اس کا انکار کرتے تھے۔ فرعون یقینی طور پر جانتا تھا اور یقین رکھتا تھا کہ جو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر ہو رہے ہیں سوائے خدا کے کسی اور کی طرف سے نہیں ہیں۔ جو خدا صاحب اختیار اور آسمان و زمین کا پروردگار ہے۔ بس آیت مبارکہ نے وضاحت کر دی ہے کہ فرعون خداوند کریم کے وجود کا حضرت موسیٰ کے پیغمبر ہونے کا یقین رکھتا تھا، لیکن ایمان نہیں رکھتا تھا، بلکہ ایمان نہ لانے کے ساتھ ساتھ اپنے کفر اور انکار پر اصرار بھی کرتا تھا۔ جس طرح سورہ غافر میں ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 36-37، اے حامان میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے، شاید ان راستوں تک پہنچ جاؤں جو آسمان پر پہنچنے کے راستے ہیں، تاکہ موسیٰ کے خدا کے بارے میں کوئی اطلاع حاصل کر سکوں، اور میں تو اسے جھوٹا تصور کرتا ہوں۔ بس علم اور ایمان کے ڈفرینس کو اور زیادہ بہتر طور سے جاننے کے لیے مناسب ہے کہ ایک مثال کو پیش کیا جائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں۔ انہوں نے سگریٹ کے نقصانات کے بارے میں ڈاکٹرز اور دوسرے معتبر لوگوں سے بہت ساری دلیلیں اور باتیں سنی ہیں۔ انہوں نے خود بھی دیکھا ہے کہ بہت سے افراد سگریٹ پینے کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہیں، لیکن اس علم ہونے کے باوجود نہ تو وہ اپنے سگریٹ پینے کی عادت کو چھوڑتے ہیں بلکہ اس کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، اور اس حقیقت کو قبول نہیں کرتے کہ اس کے نقصانات ہیں۔ عربی ڈکشنری میں کفر کا مطلب ہے چھپانا، اور کافر کو اسی وجہ سے کافر کہتے ہیں کہ حقیقت کے چہرے کو چھپاتا ہے۔ ایمان ایک اختیاری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے حصول کے لیے حکم دیتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 170، اے لوگو، وہ پیغمبر تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے حق و حقیقت لے کر آیا ہے، بس تم ایمان لے آؤ کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 7، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان جبری ہوتا اور ہمارے اختیار سے باہر ہوتا تو ایمان لانے کا حکم بے معنی ہوتا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اختیاری عمل ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے ہر راستہ کھلا ہوا ہو، اس کی نفسانی خواہش کے پورا ہونے میں کسی قسم کی حدود اور باؤنڈری نہ ہو تاکہ وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ انسان مطلق العنان، بے لگام اور مکمل آزاد رہنے کا متمنی ہے، اور وہ یہ چیزیں قیامت پر ایمان رکھنے کے طریقوں سے میچ نہیں کرتی۔ اگر حساب و کتاب سامنے ہو تو پھر انسان ہر کام کو انجام نہیں دے سکتا، پھر اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ نفس کی بہت سی خواہشات اور چاہتوں سے دستبردار ہو جائے۔ جب یہ صورتحال پیش ہو تو وہ اس کی اصلیت سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 3 اور 5۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ریزہ ریزہ ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی درست کرنے اور دوبارہ بنانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن نہیں، انسان تو اپنے آپ کو بے لگام رکھ کر من مانیاں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان یہ ہے کہ انسان جاننے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد اس کے تقاضوں اور احکام پر خوشی سے عمل کرے، اور اس کے تقاضوں کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ بالفاظ دیگر ایمان کے 2 پارٹس ہیں، نمبر 1 علم، اور نمبر 2 اس علم کے تقاضوں اور ضروریات پر کھلے دل سے عمل کرنا۔ اگر جاننے کے بعد بھی اور علم حاصل کرنے کے بعد بھی اس کے تقاضوں کا لحاظ نہ کرے تو اس حالت کو کفر کا نام دیا جاتا ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ التماس دعا۔